الحمد لله الذي من علينا بإرسال سيد المرسلين، والصلاة والسلام على حبيبه من جاء رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الواصلين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود، نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے بے کس کی دولت پہ بے حد درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ روشن درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ذوق شوق دیمی ربا اپنا تو تے غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگائے انعام صدا بیلی. رکھی مست الس دے قول تے دتا قول جو قالو بلا بیلی. مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی. شاللہ درد حبیب نصیب ہوئے درد باج نہ جیون درکار سائیں. شاللہ شیر محمد یاد روے چیرا پیر دا وقت اخیر بیلی. میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی. حمد و صلات کے بعد میرے واجب الاحترام حضور قبلہ عالم، علماء اکرام، اساتذہ اکرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، آج کی یہ بابرکت ساعتیں اور پر رونق محفل پاک، اور میں اپنے دل میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا عرض کروں. میرے پاس نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ احترام ہے، نہ وہ ادب ہے. لیکن پھر دل نے تسلی دی کہ جس بارگاہ کا ذکر کرنا ہے، ساری چیزیں تو ان کے دربار سے ملتی ہیں، ادب بھی ان کے دربار سے ملتا ہے، اور محبت کی سوغات بھی وہی عطا فرماتے ہیں. والا حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. حضور ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ادب بھی تو آپ نے عطا کرنا ہے، ادب بھی تو آپ کے دربار سے ہی ملے گا. لفظ جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں وہ بھی تو آپ نے عطا فرمانے ہیں. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. کہ حضور کے پاک در سے خیرات مانگتے ہی دل میں ایک ایسی تسلی اور دل گواہی دیتا ہے کہ جو تو مانگ رہا ہے تجھے فوراً عطا بھی ہو رہا ہے.
اور دل گواہی دے رہا ہوتا ہے، دل کے اندر وہ سرور اور لطف آ رہا ہوتا ہے، بلکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی دل میں ایک لطف اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے یہ نام آج ہماری قسمت میں نہیں اور ہمیں یہ نصیب نہیں فرمایا، بلکہ یہ نام بڑا جانا پہچانا ہے اور بڑا اللہ پاک نے عالم ارواح میں ہی ہماری قسمت میں مقدر میں فرما دیا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الارواح جنود مجندہ، حضور نے فرمایا کہ روحیں جو ہے نا اس جہان میں آنے سے پہلے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا روحیں اس جہان میں آنے سے پہلے گروہوں کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں تھیں، اکٹھے تھے وہاں پر بھی۔ حضور نے فرمایا فما تعارف منہا ائتلفا وما تناکر منہا اختلفا، جن کی وہاں پہچان ہو گئی ان کو یہاں بھی پہچان نصیب ہوئی، اور جن کی وہاں پہچان نہیں ہوئی ان کی یہاں بھی پہچان ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لیا جاتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کوئی انوکھا نام نہیں ہے۔ زال ذکر تیرے دی لگی پرید چروکی، جد الست فرمایا ہوئی مست تدو کی، جاگے شوق پرانے نئی گل جو کی، ڈھولا غیر کی جانے گجی رمز انوکھی۔ تو یہ انسان کا دل جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا پاک نام بھی یہ انسان کے دل کی پہچان پہلے سے بنا ہے، اور پہلے سے یہ پہچان نصیب ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی پہچان بھی پہلے سے نصیب ہوئی ہے۔ خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی جن کو یہ پاک ذکر نصیب ہوا اور یہاں آ کر وہ بھولے نہیں ہیں، وہ نام انہوں نے یہاں بھی یاد رکھا ہوا ہے۔ اور جتنا بندہ دربار رسالت کے زیادہ قریب ہوتا جائے اتنا وہ دل زیادہ انسان کا روشن ہوتا جاتا ہے، اور دل زیادہ یہ گواہی دیتا جاتا ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں شروع سے ہی قسمت میں کر دیا ہے۔ تو دعا اس بارے میں یہی ہے کہ آخری دم تک اللہ پاک ہمیں یہ پاک نام نصیب بھی رکھے، اور اس کے صدقے اللہ پاک ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ چونکہ مجلس پاک آپ نے سماعت فرمائی ہے تو مجلس پاک سے ہی کوئی ایک دو جملے میں لے کر وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ویسے بھی میرا یقین ہے کہ جو بھی ہے وہ کرم نوازی سے ہی سب کچھ آتا ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ جاریہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو فرماتا ہے کن تو ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین نے جو میلاد بیان فرمایا ہے اور عفا نے، وہ کن سے پہلے کی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کو فرماتا ہے کن تو ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو خدا کی ذات کے علاوہ تو کوئی چیز تھی نہیں، تو پھر اللہ نے کس کو مخاطب ہو کے کن فرمایا کہ تو ہو جا۔ حدیث مبارکہ میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھتے ہیں، حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں حضور این کان ربنا قبل ان یخلق خلقا، حضور یہ تو ارشاد فرمائیں کہ رب تعالیٰ کہاں تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے؟ جب مخلوق ہی نہیں تھی تو اللہ رب العالمین کہاں تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی امائن، اللہ تعالیٰ پردوں میں تھا، حجابات میں تھا، پردوں میں تھا۔ اما کا لفظ ہے، اس کی ذات کے علاوہ کوئی چیز تھی نہیں۔ شاہ ولی اللہ معتزلی بھی فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا جامع ترمذی شریف کی تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ وہ پردے کون سے ہیں؟ جب خدا کی ذات کے علاوہ چیز نہیں ہے تو پردے کون سے ہیں جن میں وہ چھپا ہوا تھا؟ اور کنت کنزن مخفیاً، مشہور جو جملے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو چھپا ہوا تھا تو کہاں چھپا ہوا تھا جب اس کی ذات کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ مضمون تو بڑا مشکل تھا۔ میں اتفاقاً مکتوبات شریف ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو وہ الفاظ اگرچہ بڑے سادے تھے لیکن بڑے سادے انداز میں مکمل مسئلہ سمجھایا میرے شیخ کامل نے۔ اللہ پاک آپ کے
فیض کو اور زیادہ ہمیں نصیب فرمائے. اور یہ بڑی فیاضی فرمائی ہے حضور سائیں شیرن پاک علیہ رحمہ نے. اللہ پاک ان کا فیض قیامت تک جاری ساری فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دوئی دا نام نشان نہ آہا صرف ذات آہی نری دھار بیلی. کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, صرف ذات آہی نری دھار بیلی. آپ پہ ذات ڈٹھے اپنی ذات اندر موجودات دے نقش و نگار بیلی. آپ پہ ذات ڈٹھے اپنی ذات اندر موجودات دے نقش و نگار بیلی. آپ پہ اپنا ویکھ جمال آہد, آپ پہ اپنا ویکھ جمال آہد نام رکھیا احمد مختار بیلی. آپ پہ اپنا ویکھ جمال آہد نام رکھیا احمد مختار بیلی. شاہ ولی اللہ متزلوی الدرالسمین آپ کی کتاب ہے, اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ جب اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی تو پھر پردہ کیا تھا جس میں وہ چھپا ہوا ہے؟ کان فی امائن, حدیث پاک ہے حضور کا. تو شاہ ولی اللہ متزلوی فرماتے ہیں بس دل نے سوال بھی پیدا کیا اور بارگاہ رسالت میں عرض بھی کی کہ حضور نے کرم نوازی فرمائی. حضور خود ہی میرے خواب میں تشریف لے آئے. رات پئی تے میں ولایا ایک کالیاں زلفاں والا, تے ایک گھڑیو واقع ٹھہریا کر گیا نور اجالا. حضور نے اب کرم نوازی فرمائی. میں نے عرض کی حضور آپ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پردوں میں تھا, وہ پردے کیا تھے؟ ان پردوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور شوق بھی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا, اس کی ذات کے بارے میں پہچان ہو, معرفت آئے, شوق ہے دل کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک تجلی ظاہر فرمائی. تو حضور کی اس پاک تجلی کو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے مسئلہ توحید سمجھ آ رہا تھا کہ وہ پردے کون سے تھے. وہ جلوہ حضور کا ظاہر ہوا. فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. حضور نے فرمایا کہ وہ جو پردہ اور حجاب وہ اللہ کی اپنی صفات ہیں, اپنی ذات ہے, اور اپنے کمال قرب سے وہ جس طرح اب حجاب اور پردہ حالانکہ وہ پردے میں نہیں ہے لیکن کمال قرب کی وجہ سے وہ اب نظر نہیں. فرمایا اس طرح اللہ رب العالمین کی صفات جبار اور قہار والی جو ہے وہ حجاب اور پردہ تھی. تو اللہ نے چاہا کہ میری صفت ارحم الراحمین, صفت رحیمی اور کریمی کا اظہار ہونا چاہیے. تو صفت رحیمی اور کریمی کے اظہار کے لیے میں نے اپنے محبوب کی صورت کو پیدا فرمایا. مولا روم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے. مولا روم فرماتے ہیں کہ قلت کنزا رحمتا مخفیتا فانبعثت امتا مہدیتا. کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے ظاہر ہونا چاہا تو اپنے ظاہر کرنے کے لیے اپنی رحمت کو جس صورت میں ظاہر کیا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت ہے. حضور کی پاک صورت دس سے صورت را بے صورت دا, توبہ را کے عین حقیقت دا, اتھے کم نہیں بے سوجت دا, کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. تو اللہ پاک کون فرماتا ہے کہ تو ہو جا, فیکون, پس وہ ہو جاتا ہے. تو سوال محدثین نے یہ اٹھایا ہے, مفسرین نے, کہ اللہ کس کو فرماتا ہے کون تو ہو جا؟ کیونکہ کون مخاطب کا سیغہ ہے. مخاطب کوئی شے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے نا, ان یقول لہو, اللہ اس شے کو کہتا ہے کہ تو ہو جا. جب شے پہلے ہی ہو تو پھر پیدا کس کو کیا؟ پھر تو تحصیل حاصل ہے. جب چیز پہلے ہی موجود ہو تو پھر کون کس کو کہا کہ تو ہو جا؟ وہ تو پہلے ہی ہو گئی ہے. تو جب چیز پہلے نہیں تھی تو پھر مخاطب کس کو کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چیز نہیں تھی تو مخاطب کس کو کیا؟ چیز تھی تو پھر پیدا کس کو کیا؟ یہ سوال ہے مفسرین نے اٹھایا اور پھر صوفیاء نے اس کا جواب دیا ہے. صوفیاء نے اس کا جواب دیا, آپ پہ ذات ڈٹھے اپنی ذات اندر موجودات دے نقش نگار بیلی. فرمایا اللہ کے پاک علم میں, اللہ کی صفت علم بھی ہے, ارادہ بھی ہے, اللہ کے پاک علم میں صورت تھی. ان اللہ خلق آدم علی صورت, اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا فرمایا. میرے علم میں ایک صورت تھی اور سب سے پہلے جس صورت کو پیدا فرمایا اور چاہا کہ میں اس صورت میں اپنے آپ کو ظاہر کروں وہ صورت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تھی.
حضور کی پاک صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی پاک صورت میں اللہ پاک نے اپنے جلووں کو ظاہر کیا، اور اس مضمون کو حضور سائیں تاجدار فتح پور شریف سائیں شیرن پاک علیہ رحمہ نے بڑے احسن انداز سے اور بڑے سادے انداز سے، انداز سادہ ہے لیکن وہ جس طرح حضور فرما رہے تھے نا کہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے، اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے۔ جو لفظ ہوتے ہیں نا وہ تاثیر سے بنتے ہیں، اثر سے بنتے ہیں۔ امیر خسرو علیہ رحمہ ابھی آپ کا بچپنا ہی تھا تو آپ ایک کلام لکھ کر لائے، حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور میں نے یہ نعت شریف لکھی ہے، دیکھو ذرا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اس کو ذرا آپ پڑھیں۔ تو حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلام پڑھا تو آپ نے فرمایا اچھا لکھا ہے آپ نے کلام، خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن شیخ سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ مثنوی شریف کے مقدمے میں وہ مترجم میں بھی لکھا ہے یہ، شیخ سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پھر محنت کی، کوشش کی، الفاظ لکھ کے نعت شریف کے لایا، اور میں نے عرض کی حضور یہ پڑھیں آپ۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب اللہ آپ پڑھ کے فرمانے لگے اچھا کلام ہے، خوبصورت ہے، لیکن شیخ سعدی کے کلام کی کیا بات ہے؟ تیسری بار پھر میں لکھ کے لایا، پھر یہ جواب ملا۔ میں نے عرض کی حضور غریب نواز مہربانی فرماؤ، کوئی کمی ہے تو وہ اصلاح فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تہجد کے وقت آنا، تہجد کے وقت آنا۔ فرماتے تہجد کا وقت ہوا، اگلے دن ہی میں وضو کر کے سامنے جا کے حاضر ہوا، بیٹھ گیا تو آپ نے مجھے فرمایا اس طرح اشارہ، فرمایا ان دو انگلوں کے درمیان دیکھو، دو انگلیوں کے درمیان مجھے حکم دیا کہ یہاں دیکھے۔ میں نے جب دیکھا تو سامنے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت لگا ہوا ہے، حضور تخت کے اوپر جلوہ فرما ہے، صحابہ اکرام کی کثیر تعداد سامنے بیٹھی ہے، شیخ سعدی حضور کی بارگاہ میں دائیں طرف کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں سعدی وہ نعت شریف پڑھنا جو تو نے میری شان میں روائی لکھی ہے۔ تو شیخ سعدی عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ امیر خسرو فرماتے ہیں اس دن سے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کلام کے اندر اثر ہوتا ہے نا، بزرگان دین کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے، یہ حضور کی قبولیت کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضور جس کلام کو قبول فرما لیں، حضور جو قبول فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ پاک علیہ وسلم فرماتے تھے مولانا روم کا کلام بہت زیادہ اشعار آپ نے لکھے ہیں، ایک شعر حضور نے بھی قبول فرمایا ہے جس کے صدقے سارا کلام ہی قبول ہو گیا ہے، اور وہ ایک شعر کون سا ہے؟ سید و سرور محمد نور جہاں بہتر و مہتر شفیع مجرماں۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا یہ تاثیر سے بنتے ہیں، لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی آگے ہیں اہل زبان سے۔ تو اس مضمون کو بیان فرمایا ہمارے شہنشاہ حضور سائیں شیرن پاک علیہ رحمہ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سے سانی تو ساڈا سے سانی تو ساڈا تجھے غور نہ کوئی، تیری وحدت کو لو ڈھولا کثرت ہوئی، احد احمد اندر کیا فرق رکھی ہوئی، ڈولا میم دایولا پردہ غور نہ کوئی، احد احمد اندر کیا فرق رکھی ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں ہکو جانیا میں ہکو ڈھونڈیا میں ہکو ویکھیا وچ سنسار بیلی، احد احمد اندر ایہو فرق جاتا پردہ میم دا پیا وچکار بیلی، احد احمد اندر ایہو فرق جاتا پردہ میم دا پیا وچکار بیلی۔ تو یہ اصل میں مضمون اکثر لوگوں کی سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، جو کسی کامل کی مجلس میں نہیں بیٹھتے نا وہ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اتحاد یا حلول یا اس طرح کے شاید کوئی بات اس طرح کی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مضمون اس کا دار و مدار محبت اور عشق پر ہے۔ جس بندے کو محبت اور عشق نصیب ہو نا تو وہ اب بھی یہی صورتحال دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات ہے اور اس کے سارے جلوے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے ہیں۔ محبت بندے کو مٹاتی ہے، عشق بندے کو فنا کا درس دیتا ہے،
تو حجاب اور پردہ جو ہے وہ بندے کی اپنی انانیت ہے، اپنی خودی ہے۔ جب اپنی انانیت اور خودی کو بندہ ختم کر دیتا ہے تو پھر نظر بندے کی جمال ذات پہ ہوتی ہے، ہر طرف بندے کو یار کے جلوے نظر آتے ہیں۔ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں نا، عام لوگ بھی پڑھتے ہیں کلمہ شریف لا الہ الا اللہ، خواص بھی پڑھتے ہیں، عوام پڑھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہی معنی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا نہیں۔ خواص پڑھتے ہیں تو ان کے نزدیک معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اور مولانا روم بھی فرماتے ہیں کہ تیغ لا در قتل غیر حق بران، در نگر آخر کے بعد لاچ ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، شاد باش ہے عشق شرکت سوز زفت۔ فرماتے ہیں کہ لا پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ ہر غیر کی نفی کر دینی ہے اور اللہ کی ذات کا اثبات کر دینا ہے۔ آسان لفظوں میں اگر آپ سمجھیں تو میں یوں عرض کروں گا کہ جب نفی دو عالم ہے ایک کلمہ لا سے، جب نفی دو عالم ہوئی ایک کلمہ لا سے، خود حق ہی نمودار ہوا لاکھ ادا سے، خود حق ہی نمودار ہوا لاکھ ادا سے۔ فرماتے ہیں جو جلوے جہان میں سارے نظر آ رہے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، یہ ہر دن اس کے نئے نئے جلوے ہیں، نئی نئی شانیں ہیں، نئی نئی وہ اپنے جلووں کو ظاہر فرما رہا ہے۔ تو جن کی نظر وہ جمال پہ چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وہ جمال عطا فرماتا ہے، اور جدھر بھی نظر اٹھتی ہے پھر ان کو ہر طرف یہ جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے نور کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل نورہ کمشکات فیہا، اللہ نور ہے آسمان و زمینوں کا، اللہ نور ہے آسمان و زمینوں کا۔ وہ ذرا آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، پہلی گفتگو ذرا مشکل بھی تھی اور ویسے میں نے عرض بھی کر دی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، اللہ نور ہے تو اللہ کی تو کوئی مثال ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ تو پھر نور کس کے مثال کی بیان ہو رہی ہے، تو کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل نورہ اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک نے جو مثال بیان فرمائی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نور کی مثال ہے، یہ حضور کے نور کی مثال ہے۔ ویسے پورے قرآن مجید میں لفظ نور واحد استعمال ہوا ہے، نور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، اللہ نور، کہیں بھی جمع کا لفظ نہیں آیا قرآن مجید میں۔ تو یہ واحد کا لفظ بتا رہا ہے کہ نور ایک ہے، اندھیرے کئی ہیں۔ وہ ایک نور جو ہے وہ مختلف انداز سے اپنے تجلیات کو ظاہر فرماتا ہے۔ سب سے پہلے جس جلوے میں اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا وہ ہمارے پیارے محبوب علیہ السلام کی پاک صورت میں ظاہر فرما دیا ہے۔ دس صورت راہ بے صورت داد، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، اتھے کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لہتریاں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نور کیسے بندے کو سمجھ آتا ہے کہ جب بندے کا دل ہر غیر سے پاک ہو جائے، ہر کدورت سے پاک ہو جائے، ہر نفرت سے، ہر اندھیرے سے، جب دل کا نور جو دل کے اندر اندھیرا وہ دور ہو جائے تو پھر بندے کو ہر طرف محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ بھی جامع ترمذی میں حدیث پاک، حضور نے مجھے فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضور نے اتنا پیار سے مجھے بلایا، اے میرے پیارے بیٹے۔ حضور نے فرمایا یا بنیا ان قدرتا ان تصبح و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل۔ حضور نے فرمایا انس اگر ہو سکے نا تو اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھنا ہے، کسی کی کدورت نہیں ہونی چاہیے، کسی کا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کا حسد اور کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا ہو سکے تو یہ کام کر لینا۔ کیوں؟ فرمایا ذالک من سنتی، میرا بھی یہی طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ ہے۔ جو میرا نور لینا چاہتا ہے نا دل میں، اس نور کے جلوہ چاہتا ہے تو وہ اپنے دل کو تمام حسد اور کینے سے پاک کر لے گا، اللہ پاک اس کو اپنے حبیب کا نور عطا فرما دے گا۔ حضور کی پاک ذات جو نور بن کے آئی ہے تو یہ نور حصی طور پہ بھی ہے، ظاہری طور پہ بھی حضور نور ہے کہ آپ گفتگو فرماتے تھے مسلم شریف میں تو دیواریں روشن ہو جاتی تھیں۔ حضور گفتگو فرماتے ہیں، حضور جب کام کر رہے ہوتے پسینہ آتا
تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ یتولد نور، حضور کا پسینہ مبارک بھی نور ہوتا، ظاہری طور پہ حصی طور پہ بھی آپ نور ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نور آپ کا ہے وہ بندہ مومن کے دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ جس طرف اس نور کی روشنی آ گئی لوگوں کے دل حضور نے چمکا دیے ہیں۔ اور دل چمکنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ دل سے ہر غیر دور ہو جائے، دل سے حسد نکل جائے، دل سے کینہ نکل جائے۔ آج محفل پاک میں چونکہ میں حدیث پاک کے طالب علم بھی ہوں اور میں یہ عرض بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک یہ حدیث پاک کا نور ہم سب کو عطا فرما دے، کیونکہ آج نفرتیں قدورتیں بڑے عروج پہ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف حسد ہے، بغض ہے، اور خصوصاً نوجوان نسل جو ہے نا، یہ جب سے انٹرنیٹ آ گیا، موبائل آ گیا، تو ہر وقت اس کے اندر غرق ہو کے بیٹھے رہنا اور بے حیائی کے منظر دیکھتے رہنا، یہ بندے کے لیے اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرا سامنے رہے تو پھر وہ نور کے جلوے نظر نہیں آتے، پھر بندہ کہتا نہیں وہ پتہ نہیں جی، ایک باتیں ساری غلط صوفیاء کر دیتے ہیں، ہمیں تو نہیں، یہ تو پتہ نہیں کیسی باتیں کر دی ہیں۔ میں نے کہا تو ہر وقت ایسے منظر دیکھتا رہے گا تو تجھے وہ نور کے جلوے کیسے نظر آئیں گے؟ اپنی نظر کو بھی پاک کر لے، اپنے دل کو بھی پاک کر لے، اللہ پاک محبوب کے نور کے جلوے تجھے بھی عطا فرما دے گا۔ حضور نے فرمایا میری بھی یہی سنت ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں حسد بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ نکا پیسنے دا ارشاد ہویا، جھٹ چھج مولا لے کے اٹھیاں میں، مولا دھیان دا تے غلہ نام والا۔ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں صوفیاء کا کلام، میں نے سارا قرآن و حدیث کا ترجمہ ہی تو ہے، سارا قرآن و حدیث کا ترجمہ، مولا دھیان دا تے غلہ نام والا، گھنڈیاں حسد بخیلی دیاں کٹیاں میں، چھڑ چھنڈ کے پیسن تیار کیتا، رٹتی ہیٹ ترانے لے ستیاں میں، ادھی رات گزار کے فکر سے تھی، چکی پیسنے واسطے اٹھیاں میں، اٹھی تھلی تے مار پتھلی بیٹھی، جوگا شوق دے نال چا جتیاں میں، نیوی گردن چکا کے گھت گالا، ڈاڈے زور دیاں لائیاں جھٹیاں میں، شالا یار دی نظر منظور ہوئے، نکا پیس دی ہٹیاں میں۔ یہ ہے ذکر جو دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، دل سے اندھیرے دور ہوتے ہیں، دل سے حسد بغض کینہ، آئلی زندگی کے اندر جو تباہیاں آئی ہوئی ہیں نا اس وقت، وہ ساری غرور تکبر ہے، انانیت ہے۔ کہیں اور غصہ بندے کا نہ نکل رہا ہو تو بندہ گھر پہ نکال رہا ہوتا ہے، گھر والی بھی وہ غرور اور تکبر۔ جب اللہ کا ذکر اور اس کے تجلیات اور روشنی بندے کے دل پہ اثر انداز ہوتی ہے تو پھر غرور بھی نکل جاتا ہے، حسد بھی نکل جاتا ہے، اور پھر ہر طرف بندے کو محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک اس پاک نور کی تجلیات ہمارے دل کو بھی نصیب فرماوے، اور اللہ پاک اس نور سے ہمیں بھی منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔